بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں میرے دورہ لاہور میں شاہدرہ میں ایک طبیب مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ وہ لاہور کے کہیں گرد و نواح کے تھے، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ سوال ان کا بے حد اہم تھا کہ عضلاتی تحریک میں، سوداوی مزاج میں جب ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں، عضلاتی اعصابی ہو یا عضلاتی غدی ہو، تو پھر ایسی صورت میں جب ہم معدہ کے ایسے مریض جن کو ایچ پیلوری پازیٹیو ہو، معدے میں سوزش ہو یا السر ہو، زخم ٹائپ ہوں، تو اگر ایسی حالت میں ہم اس مریض کو ملین نمبر 5 یا کوئی ایسی دوائی جس میں نشادر وغیرہ یا نمک کا استعمال کیا گیا ہو وہ استعمال کرواتے ہیں، تو مریض کو تکلیف پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، جس سے پھر مریض بھی بدظن ہوتا ہے اور مریض جو ہے وہ علاج سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو ظاہری بات ہے کہ جب مریض کو فائدہ نہ ہوگا، تکلیف ہوگی، تو وہ پریشان بھی ہوگا۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا کے مطابق ہم کیا کریں؟ بنیادی طور پہ جو ادویات ہیں، تو اس میں جو قانون مفرد اعضاء کا فارماکوپیا ہے، اس میں جب 5 نمبر ادویات میں آپ آئیں تو اس میں نشادر تو لازمی بات ہے، کالی مرچ بھی ملے گی، نشادر بھی ملے گی۔ اچھا، یہ ان بھائیوں کو تو میں نے اس وقت جواب دے دیا تھا، لیکن سوچا کہ آپ سب دوستوں کی خدمت میں بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروا دوں، بالخصوص اطباء کرام کے لیے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا علم العلاج میں مکتب و نسخہ نویسی ایک پورے کا پورا شعبہ ہے۔ جو ہم علاج معالجہ کرتے ہیں، اس میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ تشخیص مزاج، مزاج کی تشخیص کی جائے، اہم امراض و علامات جو ہیں ان کو ٹریس کیا جائے، اس کے بعد موافق ناموافق جو غذائیں دوائیں ہیں ان کو ٹریس کیا جائے، ان پہ غور و فکر اچھی طرح کیا جائے کہ کون سی چیزیں جو ہیں اس کو موافق آئیں گی، کون سی چیزیں موافق نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد پہلا یہ مرحلہ ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہے کہ مریض کے لیے تجویز کیسے کی جائے۔ مکتب و نسخہ نویسی ایک بہت اہم ہمارا شعبہ ہے، مکتب میں نسخہ نویسی کا۔ تو نسخہ نویسی میں جب آپ کسی بھی مریض کے لیے نسخہ تجویز کرتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے اس وقت۔ اگر آپ السر کے مریضوں کو نمک استعمال کروائیں گے یا نشادر وغیرہ جیسی ادویات استعمال کروائیں گے، تو ایسی صورت میں مریض کو یقینی طور پر تکلیف ہوگی، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ مریض کے معدہ میں پہلے ہی زخم ہے۔ اب نشادر جو ہے یہ چبھنے والی دوائی ہے، اگر یہ دوائی آپ استعمال کروائیں گے تو وہ جا کے زخموں پہ نہ صرف کہ لگے گی، چبھے گی، بلکہ زخموں کو اور پھاڑ کے بڑا کر دے گی۔ تو ایسی صورت میں آپ نے یہ ایسی ادویات استعمال نہیں کروانی۔ اب سوال یہ اٹھے گا کہ اگر یہ فارماکوپیا جو ہے اس میں پھر یہ کیوں شامل ہے؟ تو پیارے بھائیوں، یہ ایسی صورتحال میں اس ضرورت کے لیے اور بھی بہت سی ادویات ہیں۔ مثال کے طور پہ اکسیر بادیان کا نسخہ ہے، ہلدی، ملٹھی، سونف، یہ تینوں چیزیں برابر وزن باریک پیس لیں۔ 1 ماشا سے لے کے 3 گرام تک خالی پیٹ، زیادہ بہتر ہے کہ خالی پیٹ مریض کو دیں یا کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد استعمال کروائیں۔ اسی طرح اور بہت سی ادویات ہیں۔ مثال کے طور پہ ملٹھی، چھلکا اسبگول،
بعض صورتوں میں کئی اطباء کرام ملٹھی، چھلکا اسبگول، برگے گوزبان اور ساتھ الائچی سبز کا اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار اور ایسے نسخے ہیں جن کو اس حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب آپ نسخہ لکھیں یا مریض کو دوا دیں تو جو اطباء کرام ہیں وہ سوچ سمجھ کر نسخہ تجویز کریں، اور جو ایسی دوائی جو اس حالت میں نقصان پہنچا سکتی ہو، بے شک وہ اس سے اگلے مزاج کی ہو، وہ آپ نے استعمال نہیں کروانی۔ اس کی دوسری صورت آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دیتا ہوں کہ جس طرح غدی عضلاتی تحریک میں 4 نمبر مزاج ہوتا ہے، اس وقت اگر ہم ہاضم نمبر 5 جو غدی اعصابی ہاضم ہے لیکن اس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے، اگر وہ آپ استعمال کروا دیں گے، گندک آملہ سار بھی اس میں شامل ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں مریض کو اگر یرکان ہے تو اس کا یرکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ نمک بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، گندک آملہ سار بھی نقصان دہ ہے، اور دوسری پودینہ وغیرہ جتنی غدی ادویات ہیں وہ بھی نقصان دہ ہیں، غدی عضلاتی ادویات ہوتی ہیں یہ۔ تو ایسی صورت میں اس کو آپ قطعاً یرکان کے مریض کو ہاضم نمبر 5 استعمال نہیں کروائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے پھر آگے ہی جانا ہے، یا پھر ایسی دوائی سلیکٹ کرنی ہے کہ جس میں اس طرح کی کوئی چیز شامل نہ ہو جو کہ نقصان پہنچا سکے۔ یہ بنیادی طور پہ ہمارے جو اطباء کرام ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سینئر معالجین کے پاس رہ کے یا تو کچھ عرصہ کام کریں، اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم کبھی کبھی ان کے پاس جا کر سیکھیں، اور یہ پرانے اطباء کرام جو ہیں وہ ہی ان تجربات و مشاہدات کو آگے دوسرے لوگوں کے جو ہمارے نئے آنے والے طبیب ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے، تو پھر اس طرح ان نئے طبیبوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ آج کی جو ویڈیو ہے، امید ہے کہ آپ جو اطباء کرام قانون مفروضہ کی طرف نئے آنے والے ہیں، یا اگر پرانے بھی اطباء کرام پریکٹس کر رہے ہیں لیکن ان کو کچھ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو وہ اب اس پہ غور و فکر کریں اور اس طریقے سے علاج معالجہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مریض بھی ٹھیک ہوں گے، آپ کی نیک نامی میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔